بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ دیگر جمعوں کی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی اور خطبہ جمعہ سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. لیکن میں ہوں یا اگر کسی کو کچھ ہلکا سا بھی یاد ہے تو آج یہاں آنے کی کیفیت یا یہاں آنے سے پہلے بھی دل کی حالت کچھ پرانی یادوں کی بنیاد پر ذرا غم زدہ سی ہے.
یہی وہ دن ہے کہ جس دن 6 دسمبر 1992 کو یعنی 1992 میں جو ظلم، سفاکیت، جمہوریت کے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی اقلیت سے اس کے حق کو چھینا گیا تھا، یہ دن جب بھی آتا ہے تو وہ یادیں دل کو جھکجھور دیتی ہیں، ہلا دیتی ہیں۔ اور پرانے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، ہم ماضی کی تاریخ، جو کچھ واقعات، یہ جو کچھ حالات ہمارے اکابرین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا، جو بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ سب ایک سچا مسلمان کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اس کے دل پر نقش رہتا ہے، وہ ان حالات و واقعات سے سبق لیتا ہے، اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان حالات سے حاصل کرتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت ایک ایسا واقعہ، یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو باقاعدہ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے اس کو تاریخ کے اوراق سے اور ذہنوں کی یاد سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ ہوا اندھیری رات میں نہیں ہوا، سب کے سامنے کھلم کھلا قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے مسلمانوں سے حق چھینا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جس کو مسلمان عدالت عظمیٰ کی عزت، اس کے احترام کی بنیاد پر قبول کر لیتا ہے، مگر وہ فیصلہ انصاف کے 1% بھی برابر نہیں ہوتا۔ اس فیصلے کی تمہیدات جو آج بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور جو معمولی انگریزی بھی جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جا کر، اس فیصلے میں اس وقت کے ججوں نے کیا لکھا، اور آپ حیران رہیں گے کہ جس چیز کو وجہ بنا کر، جس چیز کو وجہ بنا کر یہ پورا
فساد رچا گیا وہ وجہ ہی نہیں ملی۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ رام جی کا جنم استھان، جائے پیدائش وہی ہیں جہاں بابر نے اپنے وزیر کے ذریعے یعنی میر باقی کے ذریعے سے بابری مسجد کو بنوایا تھا۔ تمام ماہرین نے، خود عدالت عظمیٰ نے یہ مانا کہ تمام طرح کی تحقیقات کے بعد وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ وہ مسجد ایک صاف ستھری پاکیزہ زمین پر بنائی گئی تھی، کسی کی جائیداد، کسی کے زمین کے حصے، کسی کے زمین کے ٹکڑے پر ظلم کر کے یا قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی تھی۔ اور پورے ملک نے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ آستھا اور یقین کے نام پر وہ ظالمانہ فیصلہ دیا گیا، اور مسلمانوں نے ملک کے آئین، ملک کے قوانین کی عزت احترام جو زبان مسلمان نے دی تھی اور دیتا چلا آیا تھا کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہمارے نبی نے ظلم کرنا نہیں سکھلایا، ہمارے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو۔ جو زبان ہمارے اکابرین نے دی، بالخصوص جمعیت علماء کے اکابرین نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین اور ذمہ داران نے انتھک کوششیں کی، خوب جو عوام نے، جو قوم نے پیسے کے ذریعے سے مدد کی اس کو استعمال کر کے شروع کے دن سے ایک ہی بات ہم اور ہمارے اکابرین کہتے آئے تھے کہ ہم صرف اور صرف قانون کے ذریعے سے اپنی مسجد کو حاصل کریں گے، کوئی اور راستہ مسلمان نہیں اپنائے گا۔ اور یہ زبان دی گئی اور پوری دنیا نے دیکھا، فیصلہ آیا، تمام ثبوت، تمام شواہد، تمام دلائل بابری مسجد کے حق میں تھے، اور یہاں بیٹھ کر کوئی میں یہ باتیں اپنی جانب سے بنا کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، سپریم کورٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ پر بابری مسجد اور رام مندر کے تعلق کا وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی ایک ایک لائن، اس کا ایک ایک ورڈ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر یا کسی کے کھیت کھلیان، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے یا کسی کو نقصان پہنچا کر وہ مسجد بنائی۔ اس کے باوجود ہم نے زبان دی کہ فیصلہ جو بھی آئے ہم عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ مسلمان کوئی کسی بھی ملک کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، وہ قانون کا مذاق نہیں بنایا کرتا، وہ قانون کا احترام کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے وہ کڑوا گھونٹ پیا جو وعدہ دیا گیا تھا، اپنی قوم کو سمجھایا گیا کہ نہیں، لوگوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، حالات بدلیں گے، اب نہیں 100 سال بعد بدلیں گے، مگر ہم نے جو زبان دی ہے اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ ہماری جانب سے لا اینڈ آرڈر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کی مندر، کسی کے چرچ یا کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے اس ملک میں رہے،
جب ملک تقسیم ہوا ہمارے پاس آپشن تھا، ہم چھوڑ کر جا سکتے تھے، مگر ہمارے اکابرین نے یہ طے کیا کہ اس ملک کی بنیادوں کو ہم نے خون دیا ہے، ہمارے لوگ قربان ہوئے ہیں، اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری قربانیوں کا شاہد اور گواہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس ملک کے قانون کے احترام کریں گے۔ وہ فیصلہ آیا، احترام کیا گیا، اور مسلمان نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے آپ یقین جانیے یہ بتلایا کہ دنیا کی قومیں سڑکوں پر اتر کر دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑ کر دن کی روشنی میں سب کے سامنے کچھ بھی کریں، قانون کا مذاق بنائیں، کچھ بھی کریں، لوگوں پر ظلم کیا جائے، کمزوروں کو دبایا جائے، مگر مسلمان ایسا نہیں کیا کرتا، کبھی بھی نہیں کیا کرتا مسلمان۔ اور گویا کہ مسلمان نے اور اکابرین امت نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتلایا، اور اس میں ہر مسلک کے ذمہ داران شریک رہے، کچھ بھی ہو جائے ہماری جانب سے لا اینڈ آرڈر کو اور ملک کے قانون کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا، مسلمان نے وہ فیصلہ سنا اور مانا، کسی کو ایک جملہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات بدلا کرتے ہیں، یہ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، کبھی تو حالات آئیں گے، کبھی تو ہواؤں کا رخ بدلے گا، اور یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اس جگہ پر دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی، ایسا ہوگا، حالات بدلیں گے، لوگوں کے دل اور حالات کب کروٹ بدلنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اس بات کو ہر سال جب بھی یہ دن آئے یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ 1947 کے بعد جس رات کو یہ صدا لگائی گئی کہ ملک آزاد ہو گیا، اس کے 4 سال کے بعد ملک جمہوری بنا، مسلمان نے کبھی قانون کا مذاق نہیں بنایا، کسی کے مندر کو نہیں توڑا، کسی کے چرچ کو نہیں توڑا، عدالت نے خود اس بات کو مانا، اور مسلمان نے گویا کہ اپنے کردار کے ذریعے سے بتلایا تم جو چاہو کرتے رہو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے گلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ہے، ہم سڑک پر اتر کر جو کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ مسلمان سے یہاں تک کہا گیا ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو، لیکن اگر زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم نماز پڑھنا چاہتے ہو کسی کا ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اور تمہیں وہاں نماز کی اجازت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام ہے، یہاں جو چاہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اسلام کی 4 دیواری میں ایک اللہ کا بندہ اللہ کے قانون کا اقراری بننے کے بعد اس 4 دیواری کے اندر آ جاتا ہے۔ اب نفس کی خواہشات، دل کے خیالات، خاندان والوں کا زور اور دباؤ سب ایک طرف ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ایک طرف ہیں، اور مسلمان نے یہ کر کے دکھلایا۔ یہ بات میں نے آج کیوں کہی، اس لیے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں، بابری مسجد کو کہیں ہم اپنی یادوں سے مٹا نہ دیں، یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتلائیے کہ کیا ہوا، ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، ہم صبر کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، ہم خاموش رہے اور خاموش رہیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اس دن کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور آستھا کے نام پر تقریباً 20 سال کے بعد زمین کا وہ حصہ جو مسجد تھا، مسجد ہے اور مسجد رہے گا، دوسروں کو ناجائز طور پر دے دیا گیا۔ اس بات کو یاد رکھیں،
بعض لوگوں نے اس موقع پر بھی یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ نہیں دے دیا جائے، نہیں، جو جگہ ایک بار اس کے مالک نے اللہ کے نام پر وقف کر دی ہو، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، تا قیامت اس کے بارے میں کوئی رد و بدل نہیں۔ یہ مسجد ہے، کوئی کل کو اس کو سودا کرنے لگے نہیں ہوگا، اللہ کی ملکیت میں دے دیا، واپس نہیں لے سکتے آپ تا قیامت۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ بابری مسجد کے موقع پر شاید آپ کو معلوم ہو کیا کچھ آفر نہیں کیا گیا، لوگوں کو، اکابرین کو نعوذ باللہ خریدنے کے لیے ہزاروں کروڑ کے آفر دیے گئے، ہمارے اکابرین کو، تنظیموں کو خریدنے کے لیے ہم اتنا پیسہ دیں گے، مان جاؤ، لیکن وہاں تمام مسالک کی ایک ہی زبان تھی کہ نہیں، بابری مسجد کے علاوہ کوئی بھی مسجد ہو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جو جگہ ایک بار صحیح اسلامی قوانین کے مطابق اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی کہ اس میں نماز بجماعت آج سے ہوگی، اور اس میں نماز بجماعت شروع ہو گئی، اس کے بعد اس جگہ کا کوئی سودا نہیں ہوگا۔ اسی ایک قانون کی بنیاد پر جمعیت علماء ہند جو آزادی سے پہلے سے اس کیس کو دیکھ رہی تھی، ان کو بار بار مجبور کیا گیا، وہ کہتے رہے کچھ بھی ہو جائے ہم فیصلے کا احترام کریں گے، مگر چند ٹکوں کے بدلے سودا نہیں کریں گے۔ فیصلہ جو بھی آیا ہو، لیکن اس میں اکابرین نے جو ان کا کردار رہا وہ قابل تعریف ہے۔ آج کے زمانے میں بڑے سے بڑے بک جاتے ہیں، ایجنسیوں کے پریشر اور دباؤ میں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ صاف کہہ دیا گیا کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی مصالحت نہیں۔ مسجد تھی، مسجد ہے، رہے گی، ٹھیک ہے، آج وہاں شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وقت آئے گا، وقت کروٹ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ یہ بات کہی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ایک چال تو وہ ہے جو دنیا چلتی ہے، ایک پلان تو وہ ہے جو دنیا والے بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک پلان وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہم سے زیادہ اچھا پلان بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہم ڈھیل دیتے ہیں، رسی چھوڑتے رہتے ہیں، وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام جو چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوا جاتا۔ دنیا کے حالات کتنے بھی خلاف ہوں، اور سیرت نبوی کے ہزاروں واقعات اس چیز کا سبق مجھے اور آپ کو دیتے ہیں کہ رخ ہوا کا تمہارے خلاف ہو جائے، حکومت تمہارے خلاف، حاکم تمہیں صبح و شام دھمکیاں دے رہا ہو، تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہوں، مگر ان حالات کی بنیاد پر تمہارا یقین کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ انہو لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ مایوسی تو ان کی ہو جن کے سینکڑوں خدا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، حالات کبھی نازک ہوتے ہیں، کبھی محبتوں بھرے ہوتے ہیں، کبھی جینا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے،
کبھی عبادت کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ جو حالات یہ لے کر آیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ آپ کو کیا مثال دوں، سینکڑوں مثالیں اللہ کے نبی کی زندگی کی ہیں۔ آپ بالخصوص مکی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں کیسے حالات نہیں آئے، مگر نہیں، آپ سے کہا گیا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، محمد صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے۔ ایک دن تو حالات یہاں تک آئے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ، کعبے میں نماز کی اجازت نہیں، قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں، سب کے سامنے اسلام کی دعوت کی اجازت نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر صبر کرو، صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوٹے، فاصبر کما صبر اولو العزم، اور اشارے میں یہ کہا گیا عمر اتنے سے حالات میں ٹوٹ گئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان صحابہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کیا نہیں کیا گیا۔ حضرت بلال کی کمر سے ہجرت کے بعد جب ایک دن ان کی کمر کو دیکھا گیا تو سوائے ہڈیوں کے گوشت بھی نہیں تھا، تو قرآن یہی کہہ رہا ہے صبر کرو، ولا تستعجل لهم، حالات آئیں گے، آئیں گے، حالات بدلیں گے، ہوا کا رخ بدلے گا، ابھی صبر کرو، حالات آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور سیرت نبوی کے اور بھی بہت سے واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کو دل میں جگہ کیوں دینا؟ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی نے دعوت کی شروعات کی سوائے آپ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کے کوئی نہیں تھا ماننے والا، کوئی بھی نہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، ایک نوجوان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، باپ اس کا نہیں ہے سر پر، ماں نہیں ہے، اس کا چچا اس کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھو دوسرے میں چاند رکھو تب بھی اس مشن کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ان کا ماننے والا حالات کو دیکھ کر مایوس ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ حالات آتے ہیں، حکومتیں دعوے کرتی ہیں، خلاف ہوتی ہیں، قانون بناتی ہیں۔ ہمارے ہی نوجوانوں کو مسجد کی حفاظت میں آنے کی بنیاد پر برسرعام گولیاں ماری جاتی ہیں، کس نے نہیں دیکھا؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ سے کہنا یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے، 5 وقتہ مسلمان کا مسجد میں جمع ہونا، جمعے کے دن آ کر بیانات کو سننا، یہ چبھتا ہے دوسروں کو، ان کے دل میں یہ کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ کیوں آتا ہے مسلمان 5 وقت دن میں؟ کیوں؟ مسجد کیا صرف نماز کی ہے؟ نہیں، مسجد مرکزیت کا پیغام دیتی ہے، اتحاد کا پیغام دیتی ہے کہ اگر کل کسی غریب پر حالات آئیں گے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کسی امیر پر حالات آئیں گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسجد اتحاد کی دعوت دیتی ہے، یہاں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کسی کے درمیان۔ حالات کی بنیاد پر میں آپ مایوس ہو جائے، نہیں، حالات ایسے ہیں، حکومت خلاف ہے، ذرا زبان کو بند رکھو، ذرا جھک کر بات کرو، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ صاف سچی بات یہ ہے، بابری مسجد کل بھی ہمارے ذہنوں میں تھی، آج بھی ہے، اور تا قیامت رہے گی، اور اپنی نسلوں کو ہم بتلاتے رہیں گے کہ ایک عبادت گاہ کو دن کی روشنی میں توڑ کر ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا، ورنہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو ذمہ داریاں مجھ پر، آپ پر، تمام مسلمانوں پر ہوتی ہیں، یہ جو ہونی چاہیے
ان میں سے ایک یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، اللہ کی ذات پر مکمل یقین۔ میری بات کا شاید برا مان جائیں کچھ لوگ، بالخصوص ان کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے ہے۔ ہم نے 1000 بار یہ کہا کہ اللہ کے لیے اپنے تعلق کو رکھیے، آپ وقت آنے پر استعمال کیجیے ان سیاسی لیڈران کو، مگر خدا کے لیے ان کو خدا مت بنائیے، آپ ان کو اپنا رب مت بنائیے۔ آپ ہم سیاسی پارٹیوں میں جا کر کسی بھی ایم ایل اے ایم پی کو نعوذ باللہ آج کا مسلمان خدا کا درجہ دے رہا ہے، اس کے قدم کو چومنا، اس کے نام کو جپنا، وہ کہیں تو کسی بھی مورتی پر مالا کا ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے، بالخصوص بابری مسجد جیسے واقعات کے بعد، من آمن باللہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے۔ ہر چیز میں اس میں کوئی مصالحت نہیں، موت کا مالک وہ، حیات کا مالک وہ، اولاد کا مالک وہ، رزق کا مالک وہ، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ، سورہ لقمان کی آخری آیت، کبھی موقع ملے پڑھ کر دیکھیے، کیا شاندار سبق دیتی ہے۔ فرمایا گیا تم تو اتنا بھی نہیں جانتے کل کو کیا کماؤ گے، تم تو اتنا بھی نہیں جانتے کب مرو گے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہاں مرو گے، پھر کس بات کا غرور، پھر کس بات کا تکبر۔ ذرا سا سیاسی پارٹی میں عہدہ مل جائے تو باتوں کا لیول چیک کریں آپ، گویا کہ نعوذ باللہ آسمان سے خدا زمین پر اترا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سیکریٹری نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں، خدا بول رہا ہے، اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ ذرا سا عہدہ ملنے کے بعد بات کرنے کا رویہ بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں بس، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم کئی بار ان باتوں کو کہہ چکے ہیں، شاید آپ نے سنا ہو، آپ سورما ہوں، آپ مالدار ہوں، آپ بڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، مرنے کے بعد مسجد کے چندے سے خریدے ہوئے تختے پر لٹا کر ہی آپ کو نہلایا جائے گا، سونے کے تختے پر نہیں لٹایا جائے گا۔ کس بات کا غرور، کس کا تکبر؟ من آمن باللہ، اپنے آپ کو نیچا رکھیے، اس رب کا اگر نام لیا ہے تو اس کی غلامی کو قبول کیجئے۔ والیوم الآخر، آخرت کو مت بھولیے، حساب دینا ہے، وقت کم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام جو ہمارے یہاں آج تقریباً نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کی نشانی ہے، مسجد کے اندر سب سے بڑا ہونے والا کام نماز ہے، اس کا قیام۔ قیام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں پڑھ لوں، نہیں، میرے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دعوت دینا، ان کو تیار کرنا، مسجد میں لا کر کھڑا کرنا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت، نماز فجر ہو یا نماز عشاء، وہ مسجد کی پہلی صف میں موجود ملیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ڈر صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ حالات آئیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آئے گی، ورنہ سب کو ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جنازہ ہمارے سامنے، قرآن کہہ رہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں کوئی نہیں بچانے والا۔ جب وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کوئی نہیں بچائے گا۔ کون؟ مولوی صاحب نہیں، کون؟ یہ ایم ایل اے نہیں، کوئی نہیں بچائے گا،
کوئی بھی نہیں. کائنات کے اندر ایک شخصیت جس سے اجازت لی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کسی اور سے تو پوچھا بھی نہیں گیا آ جاؤں جان نکالنی، نہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا بس، اور کسی کو کوئی آپشن نہیں. وقت ہو گیا، ملک الموت آئیں گے، روح نکالیں گے، چلے جائیں گے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ڈر صرف اللہ کا. اور اس بات کا یقین ذہن میں رکھیے، ہزاروں بابری مسجدیں دوبارہ تعمیر ہوں گی، حالات بدلیں گے، حالات تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، کسی اور کے قبضے قدرت میں نہیں ہیں. کوئی ملک کی تمام سیٹوں پر کامیاب ہو جائے، ہر صوبوں میں اسی کی حکومت ہو، لوگ اسی کا نام جپتے ہوں، اسی کے نام کی تسبیح ہو، تب بھی مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، رب العالمین کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. باتیں بہت سی کہنے کو ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں سنی گئیں ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.